ہماری زندگی کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ جو اللہ نے برین عقل دیا ہے، ہم نے اسے، میں نے اسے، آپ نے نہیں بتانا، میں نے اسے آلودہ کر دیا ہے. جب اس میں دنیا کی نجاست آ جائے تو اس پر الہام نہیں ہوگا الہام. رن وے صاف ہوگا تو جہاز اترے گا. جب رن وے ہی صحیح نہیں ہے، گڈھے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ کی سڑکیں، جہاں پہ انسان اترتا ہے تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. تو کیسے آپ سوچیں کہ اگر انسان کا ذہن خراب ہو، باطن پاکیزہ نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اچھی چیز اترے؟ مشکل ساری یہی ہے. آج ہم گرفتار، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس، سب دیکھنا ہے ہم نے. کوئی چیز بچنی نہیں چاہیے، ہر چیز دیکھنی ہے. ہر چیز تھوڑی دیکھی جاتی ہے، ہر چیز تھوڑی سنی جاتی ہے. ہر چیز کو دیکھنے سننے کی ایک ایج بھی ہوتی ہے. پھر انسان اس قابل ہو کہ ان چیزوں کو ہضم کر سکے. پھر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ ہر چیز سے تاثیر نہ لے، حسیر نہ لے، صلاحیت تو ہو. اب کچے ذہن جب دنیا کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچہ بینٹین بن جائے گا، بچہ سپر مین بن رہا ہے، اسپائڈر مین بن رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا بننا ہے، کسی کو کیا بننا ہے، کسی کو وی لاگر بننا ہے. ذہن کمزور ہے، ذرا سا کچھ دیکھتا ہے گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اسٹرکچر کو ڈیزائن نہیں کیا. بھائی جب آپ اچھی بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کہاں سے ہے، ہوا کہاں جائے گی، روشنی کہاں سے ہے، روشنی کدھر سے پاس ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اچھا آرکیٹیکٹر دیکھتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا ذہن ہے وہ تو بس آ رہا ہے، جہاں کچھ نہیں رہا اس کو اندر جا رہا ہے. پھر معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، فساد ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، ناچاکیاں، طلاق، سب کیا ہے؟ یہ آپ سب لے جاؤ، آپ نکال ہی نہیں رہے کچھ. کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کس کے پاس ہے سب کچھ؟ کون یہ سب بناتا ہے؟ 10 دن کیا، آپ 100 دن مجلس سنتے رہو، کچھ نہیں ہوتا. جب تک آپ سمجھو گے نہیں دشمن کون ہے. دشمن شناسی کربلا کا مہم ٹاپک ہے. دشمن کو تو پہچانو. لوگ اتنے بے بصیرت تھے، ابن زیاد اوڑ کر کربلا میں داخل ہو گیا. انتظار امام کا کر رہے تھے، امام آئیں گے، امام آئیں گے. وہ ایسے لبادے میں آیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور آتے ہی اس نے پروپیگنڈا کر دیا. وہ کوفہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور رات کو حضرت مسلم اکیلے ہیں. بصیرت نہیں تھی نا، دشمن کو نہیں پہچانا. تو آج ہم دشمن کو پہچانتے ہیں. پہلی بار پہچاننا، دوسری بار اس کے حربوں کو پہچاننا، تیسری بار اس کے حربوں کا مقابلہ کرنا، چوتھی چیز خود ایسا ڈیزائن کرنا کہ دشمن پھنسے اس میں آ کے. 4 مرحلے ہیں، ہم تو ابھی پہلا مرحلہ ہی طے نہیں کیا. اور ان جوانوں نے کیا کیا؟ ایسا ڈیزائن کر دیا ہے کہ اس دام میں آ کر امریکہ پھنس چکا ہے، ڈوب رہا ہے. اس کی کئی 100 سالہ سلطنت کو تباہ کر دیا. پاور چینج ہو گیا، گیم چینج ہو گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے. آپ کے سامنے نیریٹو چینج ہو گیا ہے. کس نے کیا؟ کربلا. وہاں جو کربلا سنائی جاتی ہے وہ 12 سال کے بچے کو میدان میں لے کے آتی ہے. وہاں حسین فہمیدہ جیسا 13-14 سال کا جوان اپنا شہر چھوڑ کر خرم شہر جاتا ہے، اور جب شہر میں پیچھے سے فوج نہیں آتی اور دشمن کے ٹینک آنا شروع کرتے ہیں
تو اپنے بدن پر بارود باندھ کر پہلے ٹینک کو اڑا دیتا ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ فوج آ گئی اور خرم شہر فتح ہو جاتا ہے. اور وہاں امام خمینی کہتے ہیں خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا. یہ ہے یہ کربلا ہے. وہ 14 سال کا بچہ جب پھٹ رہا ہوگا تو کیا سوچ کے پھٹ رہا ہو. کہا ہوگا کہ جناب قاسم، گو کہ میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، مگر آپ کے راستے پر اسلام کی بقا کے لیے اپنے وجود کو. اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم یوں ہی بیٹھے رہے اور امام آئیں گے، نہیں آئیں گے. انبیاء 2 کام کرنے آئے تھے. ایک ہدایت، اور اگر ہدایت نہیں تو دوسری جنگ. درمیانی راستہ نہیں تھا. آج وہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ یہ اس قابل تو ہوں، میں آؤں گا، مگر یہ تو اگر بھاگ جائیں گے تو میں کدھر آؤں گا. ایسا نہیں، اپنے آپ کو تیار کرو، نفس کو پاک کرے. جس کی تنہائی پاک نہ ہو وہ امام تک نہیں پہنچے گا. جو رات کو فجر سے پہلے اٹھ نہیں سکتا وہ امام کے کسی کام کا نہیں. جو اپنا بستر نہ چھوڑ سکے وہ جان کیا چھوڑے گا. جو سجدہ طولانی نہ کر سکے وہ پرواز نہیں کر سکتا. شہید زندہ ایسے رہتا ہے کہ خود شہادت اس تک آتی ہے، طلب کرتی ہے. ایسا بن جائے کہ خریدار خدا ہو جائے. جب خدا کسی کو خریدتا ہے تو اس کی قیمت بھی خود لگاتا ہے، خود لگاتا ہے. کربلا یہی ہے. کربلا نے قیمت لگائی ہے اور لوگوں نے قیمت دی ہے. شب عاشور بولا چلے جاؤ، پیر بھی ہٹا دو، جنت کے مقام بھی دکھا. جنا چاہیے نا، لے لو. کوئی ناراضگی بھی نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اندھیرا ہے، چلے جاؤ. کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. کیوں؟ جبکہ پتا تھا صبح ٹکڑے ہو جائیں گے. کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا زندہ رہنا بغیر امام کے فنا ہے، امام کے ساتھ رہ کر بدن کے ٹکڑے ہونا بقا ہے. امام کو پہچانے جانے بغیر معرفت امام نہیں کچھ ہو سکتا. کتنا ہم امام کو یاد کرتے، کتنا ہم امام کے لیے زندہ، کتنا ہم امام کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنی امام کی گفتگو. بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی باتیں کرتا ہے نا. تو میں کتنی باتیں کرتا ہوں. گھر میں کھانا کھاتے وقت امام کو یاد کرتا ہوں، سوتے وقت امام کو یاد کرتا ہوں، اٹھتے وقت امام کو یاد کرتا ہوں. تو پھر میں کون ہوں؟ کہتا تو میں یہی ہے، میرا امام یہ ہے. من مات حب آل محمد مات شہیدا. بیت کی محبت میں مارا جائے. تو محبت کہاں ہے؟ اس محبت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کوفہ میں کیا کیا. تم کوفہ میں تھے ہی نہیں. تم نے میں مدینہ میں تھا ہی نہیں. میں بغداد میں سامرا میں کہیں نہیں، میں تو نہیں تھا. تو تم کہاں تھے؟ میں تو 2026 کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے. مولا میں اس دور میں تھا. تو تم نے اس دور میں اپنے امام کے لیے کوئی کام کیا؟ تم نے کوئی اے آئی ماڈیول ڈیزائن کیا اپنے مولا کے لیے؟ تم نے مولا کی حکومت کے لیے کوئی سائبر سیکیورٹی ڈیزائن کی کہ تمہارا امام آئے گا اس کو بچاؤ کہاں سے؟ احسان محترم، جنگ زمینی نہیں ہے، جنگ صرف بٹن سے لڑی جائے گی بس. اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے.
کتنی ٹیکنالوجی، کتنا کام کیا. دشمن F-35 جانتے ہیں نا، F-35 کسی ریڈار میں نہیں آتا. کیسا ریڈار بنا لیا، کیسا بنا، کیسے بنایا؟ کیونکہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو حقیقی وارث ہے. یہ ہے کربلا. وہ اس طرف اپنے آپ کو بڑھائیں، علم سیکھے جائیں. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے اس ماہ محرم میں کہ ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں. اور جب عاشورہ کا دن ہو تو ہم امام کے خیمے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اصالہ ثواب کی مجلس ہے. حسان محترم، ایک ماں کی مجلس ہے، ایک زوجہ کی، ایک بہن کی. وہ جو عزادار، وہ جس نے ہمیشہ سے مجلس اور عزاداری کو کہا، وہ جس نے اپنے بچوں کی پرورش کی کہ جو عزاداری اور اہل بیت کے نام کو زندہ رکھے ہوئے. ماں ہی ہوتی ہے. جب زندہ ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی، چلی جاتی. بڑا انسان آغوش کی گرمی کے لیے تڑپتا ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب دنیا میں انسان جتنا بھی پریشان ہو، ماں کی آغوش تمام پریشانیوں کو دور کر دیتی. آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہماری ماں کی وجہ سے. وہ جس نے ہمیں اپنے باطن میں رکھے ہوئے بھی حسین کو یاد کیا. وہ جس نے ہمیں بچپن سے مجلس میں لے کے جاتی تھی. ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. یقیناً جو اہل بیت کی محبت میں چلا جائے وہ شہید ہے. یقیناً وہ ماہیں جو دنیا سے چلی گئی وہ آج جناب سیدہ کی کنیزیں ہوں گی. وہ وہاں محرم کی تیاریاں کر رہی ہوگی، وہاں پر وہ فرش اعضا بچھا رہی ہوں گی. ازانا آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں یہ نیکیاں ان کو جاتی ہیں. ماں ایسی ہوتی ہے. جن کی ماں زندہ ہے وہ انتظار نہ کرے. جنت ماں کے وجود میں اللہ نے رکھی، یعنی اس کی رضا میں رکھی. ماں راضی ہونی چاہیے جنم. اور کیا ماں تھی سید الشہداء کی. ساری مائیں قربان اس ماں پر جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے. اللہ اکبر. ہاتھوں میں چھالے ہو جاتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی اور کیا زندگی گزاری اور کیا بچوں کی تربیت کی کہ ان کی اولاد نے انسانیت کو باقی رکھ لیا. کیا آغوش ہوگی جس میں حسن حسین جاتے ہوں گے، کیا سائبان ہوگا اور کیا ستم کیا دنیا نے. وہ دروازہ جس پر امام رسول خدا آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے کو آ کر جلا دیا امت نے. اور نہ صرف جلایا بلکہ در و دیوار میں آ گئی. آپ خود تصور کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھیں. اللہ اکبر.
کس تکلیف میں انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہو کہ کیوں ہماری ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، کیوں ہماری ماں ہر روز جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، کتنا زخموں کو چھپایا جناب سیدہ، اور آخری دن آیا، بچوں کو نہلایا، بالوں میں کنگھی کی، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی، بچے خوش ہو گئے کہ ہماری ماں اب بہتر ہو گئی ہے۔ بچے گھر سے نکل گئے، جب پلٹے تو ماں کا پوچھا کہ ماں کہاں ہے؟ کہا وہ حجرے میں آرام فرما رہی ہے۔ کہا یہ وقت ہماری ماں کے آرام کا نہیں ہے۔ خدا مغفرت کرے نبیل ہمارے بھائی کی والدہ کو، یقیناً سخت کام ہے، یقیناً سخت ہو کہ بہرحال آپ آئے، آپ بولے کہ ابھی تو لیٹی تھی اور دنیا سے چلی گئی، اتنا سخت ہے۔ ہماری ماں کہاں؟ جناب سیدہ، بچے جب انہیں پتا چلا کہ ماں دنیا سے چلی گئی، بچے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، بابا 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 ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جسے جنگوں میں کوئی ہلا نہ پایا، چہرے کے بل زمین پر آیا۔ اللہ، جناب سیدہ کے بعد علی علیہ السلام نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ جنگ صفین میں کسی نے پوچھا نا جناب علی سے، آپ نے کہا میں اس دن سے سوگوار ہوں جس دن سے فاطمہ گئی ہے۔ ہاں آزادارہ محترم، رات کی تاریکی، غسل اور کفن ہو رہا ہے، محرم آ رہا ہے نا، کس کا انتظار ہوتا ہے آپ؟ کس کا؟ چاہے ایک مجلس میں ایک شخص بھی بیٹھا ہو، ایک شخص، کوئی اور آئے نہ آئے، جناب سیدہ ضرور آتی ہے، ضرورت۔ ماں ہے نا، ماں جانتی ہے میرا بیٹا کربلا میں کیسے شہید ہوا، اور جسے میں نے چکیاں پیس کر پکڑا اور چند دن کا پیاسا، جس کی گردن ضرورتیں نہیں۔ یہی تو وجہ تھی جب آخری وقت آیا نا، تو جب جناب امام حسین نے خیمے کو چھوڑا نا، تو جناب زینب پیچھے پیچھے محلن محلن ابن زہرا، بہن نے بھائی کو کسی اور نام سے بھی نہیں پکارا، یہی کہا ابن زہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا ایسا چلو، تھوڑا ایسا چلو۔ امام نے مڑ کر دیکھا، امام نے کہا بہن ابھی تو مل کر آئے، کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا مجھے امام حسین نیچے آئے، حضرت کا کپڑا پہننا بتایا، گلے پر بوسے لینا شروع۔ ماں نے وصیت کی تھی گلے پہ بوسے لینا، ماں جانتی تھی جسے میں نے اتنا مشکل سے پالا ہے، اور روز عاشورا دست کربلا میں کند خنجر کی ضربتوں سے تن جدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ماں پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی ہے، اور ایسے ٹوٹے ہوئے پسلیوں کے ساتھ کبھی کسی کوچے میں، کبھی کسی بات پارگاہ میں آ کر آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا، کہا بیٹا میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہاری ازادار جنت
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب جناب سید آقا پروردگار زمانہ کے ظہور متعجل عطا فرما، ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ قلب عظیم امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ جہاں بھی مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری ہے، ان سب کی حفاظت فرما۔ جو اپنی کامیابی کی جنگیں لبنان میں، یمن میں، ایران میں، پروردگار عراق میں، ان سب کو استقامت عطا فرما۔ معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار دشمن امریکہ اور اسرائیل کو نصر اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں اس ایام اعظم میں امام کے خیمے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جتنے ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ہمارے دوست عزیز کی والدہ جناب سیدہ ملیکہ نقوی اور ان کے تمام مرحومین کو پروردگار مغفرت فرما۔ عالم برزخ میں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ روز محشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔